من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ تذکرہ مستقل چل رہا ہے کہ کفار مشرکین نے عرب جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو ہے عجیب رسم و رواج رکھے تھے کہ یہ جو ہے جو چیزیں حرام اللہ نے قرار نہیں دیا تھا ان کو حرام قرار دیا تھا، اور کچھ جانور تھے کہا کہ ان کو نہیں رکھنا، ان کو آزاد چھوڑ دو، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو خرافات تھی اس زمانے میں، جیسا کہ اور اپنے اولاد کو جو ہے زندہ دفن کر دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو خداوند عالم نے کہا کہ یہ سب جو ہے یہ تمہارا اپنی سوچ ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم جو ہے اس کو مانو، شرک سے بچو. آج کی آیت بھی اسی بارے میں ہے. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس ایسے گواہ موجود ہیں، الذین یشہدون جو اس بات کی گواہی دے کہ ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیز کو، کہ اس جانور کو جو ہے چھوڑ دو، نہ اس پہ سواری کرنا ہے، نہ اس کا دودھ دونا ہے، نہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، یہ حرام ہے. یہ کھیت جو ہے مخصوص ہے بتوں کے لیے، اس سے دوسرے کا استعمال کرنا حرام ہے. اس طرح کی چیزیں جو کفار و مشرکین نے جہالت کے زمانے میں رکھا تھا اس کی تنبیہ کر رہا ہے خداوند عالم، اور کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا، اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ حرام ہے، اگر گواہ ہے تو گواہ لے کر کے آؤ. اور گواہ کہاں سے لائیں گے؟ چونکہ ان کی اپنی گڑھی ہوئی بات ہے، نہ کسی رسول نے کہا، نہ کسی امام نے کہا، نہ اللہ نے کہا، نہ آسمانی کتابوں نے کہا، تو گواہ نہیں لا سکتے ہیں. لیکن اگر جھوٹا گواہ لا دیے، جھوٹا گواہ تیار کر کے پیسہ دے کر کے لیتے آئے تو کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اے میرے حبیب اگر یہ جھوٹی گواہی لاتے ہیں، جھوٹے گواہوں کو پیش کرتے ہیں، وہ آگے گواہی دیں کہ نہیں اللہ کا یہ حکم ہے، لا تتبع ان کے ہوائے نفس کی اتباع نہ کیجیے، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر کے اپنے سے بت بنا لیے، بت کی پوجا کرنے لگے، کہا اس سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، یہ جانور حرام ہے وہ حلال ہے، اپنی طرف سے بنا لیا. دو حکم خدا یہ ہے رسول اللہ سے کہ اگر یہ جھوٹا گواہ بھی لیتے ہیں تو ان کے ہوائے نفس کی اتباع مت کیجیے. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں. وہم بربہم یعدلون، یہ تو ایسے ہیں جو اپنے رب کا عدل قرار دیتے ہیں. عدل یعنی اللہ جیسا، کہتے ہیں ایک اللہ ہے، ایشور ہے، ایک یہ مورتی بھی ہے، اس میں بھی ہم کو فائدہ پہنچائے گی، نقصان پہنچائے گی، لہٰذا یہ مشرک ہے. اور یہاں پر اللہ جو ہے ایک چیلنج کر رہا ہے، اگر تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر گواہ لے کے آؤ، اور گواہ نہیں لا سکتے. آیت نمبر 151 قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ابھی آیتیں جو ابھی 3 آیتیں مستقل آئیں گی جس میں احکام خدا بیان ہوئے ہیں، اللہ کے حکم بیان ہوئے ہیں. اور اس آیت کے بیان میں جو کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب بہار الانوار میں نقل کیا ہے کہ
مدینے میں جھگڑا ہوتا تھا، دو قبیلے بہت بڑے تھے وہاں پہ، اوس اور خزرج، دونوں میں ہمیشہ لڑائی چلتی تھی، جنگ ہوا کرتی تھی، سالہ سال کئی سال تک جنگیں ہوتی رہتی تھی، اور بہت لڑائی عروج پر تھی کہ وہاں سے مدینے سے دو آدمی آئے مکے میں، جن میں سے ایک کا نام اسعد ہے، ایک کا نام کیا ہے یاد نہیں آ رہا، بہرحال دو شخص وہاں سے آئے مدینے سے، اور وہ آج چونکہ وہ خود بھی کافر مشرک تھے، حج تھا، پہلے بھی حج تھا، ایسا نہیں کہ حج اسلام کے آنے کے بعد، پہلے سے حج تھا، لیکن حج کی شکل بدل دی تھی، ننگے ہو کے حج کرتے تھے، اور بھی جو احکام حج ہے وہ نہیں، مشرک تھے، بہرحال وہ اپنے حساب سے کرتے تھے، حج کرتے تھے، لہذا یہ اسعد وغیرہ جو آئے وہاں سے، اور عتبہ جو کہ کفار مشرکین کا سرغنہ تھا، وہاں پہ ہیڈ تھا مکے میں، عتبہ، شیبہ اور ولید، تین مشہور نام ہیں جو کہ جنگ بدر میں مارے گئے، یہ تینوں مارے گئے۔ بہرحال عتبہ کے پاس آیا وہ، اور کہا کہ ہم آئے ہیں، حج کے زمانے میں آیا تھا، تو عتبہ بات کرتے کرتے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم تو اپنی مشکل حل کرانے آئے ہو یہاں کہ ہم لوگ ساتھ دیں، تمہاری پرابلم حل ہو جائے، صلح ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں ایک بڑی مشکل آ گئی ہے۔ کیا وہ کیا ہے؟ کہا ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس کے اعلان کی وجہ سے باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، معلوم ہے بیٹا جو مسلمان ہو گیا باپ مشرک ہے، شوہر بیوی میں اختلاف ہو گیا، معلوم ہے بیوی جو مسلمان ہو گئی شوہر مشرک رہ گیا، یا اس کا الٹا ہو گیا، ہم میں بڑا اختلاف ہو گیا، ہمارے پورے سماج کو اس نے خراب کر دیا ہے۔ ایک شخص ہے، تم جاؤ حج کرنے جاؤ، طواف کرنے جاؤ، تو اس نے کہا چونکہ احرام ہم نے باندھ لیا ہے لہذا طواف، کہا اس کو جو ہے ہم نے پابندی لگا رکھی ہے، شعبہ ابو طالب کے ساتھ میں رہتے ہیں، حج کے موقع پر تھوڑا سا ان کو موقع دیا جاتا ہے باہر نکلے، آج کل باہر نکلے ہوئے ہیں یعنی رسول اللہ، لہذا تم جا تو رہے ہو حج کر طواف کرنے خانہ کعبہ کا، ان کی کوئی بات سننا نہیں، اگر ان کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے، لہذا وہ دونوں نکلے وہاں سے کان میں روئی ڈال کر کے، تاکہ اگر کچھ رسول اللہ آیت قرآن پڑھے بھی تو سنا ہی نہ دے، جب سنیں گے نہیں تو گمراہ بھی ان کے حساب سے گمراہ بھی نہیں ہوگا، الگ ہدایت کا ہے۔ اب وہ پہلا طواف جب اس نے کیا، دونوں نے ساتھ میں مل گیا، سعد اور اس کے ساتھی نے، تو ایک طواف کر لیا، طواف 7 مرتبہ ہوتا ہے نا خانہ کعبہ کا، پہلا دوسرے چکر میں جب آیا وہ، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہاں پہ ہم نے مدینے میں یہ سنا ہے، یہودی یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مکے میں آنے والا ہے، ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے رسول ہوگا، دین لے کر کے آئے گا، کہیں وہی نہ ہو یہ۔ اس کے ذہن میں جیسی یہ بات آئی، اس نے روئی نکال کر کے باہر پھینکا اور رسول اللہ کے پاس لے آیا، اور جا کر کے وہاں پہ پوچھا اس نے کہ کیا ہے، مطلب تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ہم یہ دین لے کر کے آئے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے دنیا میں بھی اچھائی کے لیے ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا انسانوں کو۔ تو اس نے کہا کوئی اس کے اوپر دلیل برہان کچھ بتائیے، تو یہ 3 آیتیں جو پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ایک آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ 3 آیتیں پیغمبر نے پڑھی، جیسے ہی پیغمبر نے آیتیں پڑھی انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیزیں بتا رہا ہے اسلام، فوراً دین اسلام کو قبول کیا، اور پھر مدینے گئے، مدینے میں جب جانے لگے تو رسول اللہ سے کہا کوئی مبلغ بھیجیے جو جا کے قرآن سکھائے بتائے، لہذا مصعب کو پیغمبر نے ساتھ میں بھیجا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مدینے، اور یہ ایک زمینہ فراہم ہو گیا 2 آدمی کا یہاں پہ آنا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ مکے سے مدینے کو ہجرت کیا، اور ایک بڑی عظیم اسلامی حکومت وجود میں آئی اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہاں پہ آیت میں جو چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان کیا، دیکھیے حرام چیزیں کم ہیں، حلال چیزیں زیادہ ہیں، لہذا حرام کا ذکر ہوگا کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ بقیہ کیا ہے؟ حلال ہے، یہ حرام ہے، بقیہ حلال ہے۔ اب جو حرام یہاں پہ بیان ہوا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہو تعالو یعنی پڑھیے، بیان کیجیے، اتلو تلاوت کیجیے، ما حرم ربکم علیہم جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، اللہ یعنی کفار مشرکین سے خطاب ہے، اس آیت کو پیغمبر نے سونپا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے کسی کو پاور دیا ہے، اللہ نے کسی کا احترام واجب قرار دیا ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے،
اللہ نے کسی کو عزت دیا تو اس کی عزت کریں گے، اللہ نے کسی کو معجزہ دیا تو اس کو مانیں گے، نبی رسول امام جو بھی، یعنی اللہ کا شریک قرار نہ دو بلکہ وحدانیت کے قائل رہو، پہلا حکم۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی والدین کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر اللہ کی ربوبیت کا بھی تذکرہ ہے، اس میں بھی ہے ربکم علیکم، تمہارا پروردگار نے، تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے کہ کسی کو شریک مت بناؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی نیکی کرو۔ نیکی کرو کیا مطلب؟ احسان لفظ مطلق آیا ہے، الاحسان ہوتا تو خاص ہو جاتا۔ احسان مطلق میں بہت معنی آتا ہے، یعنی زندہ رہے تب بھی احسان کرو، مر جائے تب بھی احسان کرو، غریب ہے تب بھی احسان کرو، امیر ہے تب بھی احسان کرو، ہر حالت میں۔ وبالوالدین احسان، اور لفظ بے بھی بہت یہاں پر اثر رکھتا ہے۔ للوالدین ہوتا تو والدین کے ساتھ نیکی کرو چاہے جیسے بھی کرو، لیکن لفظ بے یہاں پہ دلالت کرتا ہے جو کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے والے ہو، آپ کا نوکر چاکر ہو، نوکرانی ہو، وہ آپ کے ماں باپ کو کھانا کھلا دے بنا کے، تو وہ کافی نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ ہو سکتا ہے پیسہ آپ بھیج دیں کسی کے ہاتھ سے، کسی کے ذریعے سے، فلاں کو جاؤ ہمارے ابا کو دے دینا، یہ نہیں ہے، اپنے سے لے جا کے دو۔ بلکہ جو روایات میں ائمہ معصومین نے بتایا ہے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کو سوال کرنا پڑ جائے، ان کو کچھ مانگنا پڑ جائے، ان کو مانگنا پڑ جائے تو احسان کے خلاف ہے۔ تو دوسرا حکم یہ ہو گیا وبالوالدین احسان۔ پہلا حکم شرک اختیار مت کرو، اللہ کو ایک مانو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تیسرا حکم ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو قتل مت کر دو، مار نہ دو، من املاق، یہ سوچ کر کے کہ کھانے پینے کہاں سے ہوگا، اس کا جو ہے نان و نفقہ کہاں سے ہوگا، اس کو کہاں سے کھلائیں گے۔ اولاد کے قتل کے بارے میں یہ تو مشہور ہے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، عرب جاہلیت کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ایک چیز تھی پہلے کہ شوہر مر گیا تو بیوی ساتھ میں جل جاتی تھی، حکم خدا کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہاں پہ آیت جو ہے اولاد آیا ہے، یعنی لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے، لڑکوں کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے من املاق، کہ وہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے، وہ پیسہ نہیں ہے، غریب ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ اولاد کو مت قتل کرو یہ سوچ کر کے کہ جو ہے اس کا نفقہ کہاں سے دیں گے، کھلائیں گے کہاں سے۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ جس کے 10 بچے ہیں کیا بھوکے رہتے ہیں؟ وہ بھی کھاتے ہیں۔ جس کے 1 ہے اس کے بھی بچے کھاتے ہی ہیں۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اگر رزق ہمارے لیے نہیں ہے کوئی چیز تو ہمارے منہ تک جا کے بھی اندر نہیں جائے گا۔ معلوم ہوا کھا رہے تھے، بندر چھین کے لے کے بھاگ گیا، تو کیا ہے؟ رزق نہیں تھا ہمارا وہ۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور تمہارے اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا تیسرا ہو۔ ولا تقربوا الفواحش، گناہوں کے نزدیک بھی مت جاؤ۔ گناہ کرنے سے نہیں، صرف گناہ کرو نہیں کہا، گناہ سے رکو، نزدیک بھی مت جاؤ، اس کے نزدیک جاؤ گے تو اس میں شکار ہو جائے۔ یعنی دوست ایسے کو نہ بناؤ جو گناہ کرتا ہے، ایسے سے دوستی مت رکھو، ایسے سے رابطہ نہ رکھو، ایسے سے آنا جانا نہ رکھو۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور گناہوں سے، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو چاہے پوشیدہ گناہ ہو، ان سے ہمیشہ اپنے کو دور رکھو۔ اور پانچواں حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور قتل مت کرو اس نفس کو، کسی بھی نفس کو۔ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، قتل مت کرو اس نفس کو جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ انسان کی جان محترم ہے، انسان محترم ہے، چاہے کہ کوئی بھی انسان ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر وبالوالدین احسانا، میں یہ نہیں کہا کہ اگر والدین مومن ہو تب احسان کرو، نہیں، مطلق ہے۔ اگر والدین کافر ہو تب بھی ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ اسی طریقے سے نفس کے لیے بھی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے جس نفس کو محترم بنایا اس کو قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر قتل اگر حق ہے۔ حق کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی ہے جس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے، اور پھر
قاضی کے پاس، جج کے پاس فیصلہ جاتا ہے، جج فیصلہ دیتا ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، یہ کیا ہے؟ یہ قتل حق ہے، یہ قتل حق ہے، یہ جان کے بدلے میں جان ہے، اسلام میں یہ حکم ہے، جان کے بدلے بلا، اور بات ہے کہ اس کے گھر والے معاف کر دیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، لیکن یہ کہ اگر حق ہے تو وہاں پر قتل کرنا ضروری ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اب اللہ کہہ رہا ہے یہ سب ہم نے تمہارے لیے وصیت کیا ہے، یہ ہم نے تم کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس میں تھوڑا غور و فکر کرو، عقل لگاؤ۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، انسان فرشتے سے افضل ہے کہ نہیں؟ انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے کیا کہا جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، پروردگارا تو زمین پر بھیجے گا بنا کے، کہیں یہ بھی لڑائی جھگڑا جا کے نہ کرے، تو خدا نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، یعنی انسان کا مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے، فرشتوں سے برتر ہے، فرشتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ لہذا انسان جو ہے اگر دنیا میں صحیح زندگی گزارتا ہے، اسلام کے بتائے ہوئے قوانین، انبیاء ائمہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارے گا تو فرشتوں کے ساتھ ہی رہے گا، بلکہ اس سے بلندر رہے گا، بلند مقام پر رہے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔